احباب گرامی قدر، آج میں آپ کے سامنے بڑا ہی اہم موضوع بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، اور دل کے اعمال انسان کے جسمانی اعمال سے زیادہ فضیلت حاصل رکھتے ہیں۔ مثلا خشیت الہی، اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف جس دل کے اندر زیادہ ہوگا، اس قدر ہی انسان نیک اعمال کو زیادہ کرے گا۔ اور دوسری چیز جس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، وہ ہے انسان کا توکل اور بھروسہ۔ جس قدر انسان یقین اور اعتماد رکھے گا اللہ رب العزت پر، انسان نیک اعمال کو بھی اسی قدر یقین اور اعتماد کے ساتھ کرے گا۔ اور تیسری چیز جس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، وہ ہے رجا اور امید۔ اللہ رب العزت سے اچھی امید رکھنا۔ جب انسان کے دل میں یہ عقیدہ پیدا ہو جائے کہ جب میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری دوں گا تو رب العالمین میری عبادتوں کو قبول فرما لیں گے اور میرے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اس لیے دل کی عبادات جس قدر مضبوط ہوں گی، انسان کے جسمانی اعمال بھی اسی قدر مضبوط ہوں گے۔ بعینہ ہی اسی طرح کچھ برے اعمال بھی ایسے ہیں جن کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ ان بیماریوں میں سے سب سے بڑی بیماری حسد کی بیماری ہے۔ انسان اس حسد کے اندر اتنا بڑھ چکا ہے کہ انسان اس کے اندر اتنا بڑھنے کی وجہ سے اپنی نیکیوں کی مٹھاس بھی کھو بیٹھا ہے۔ آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر حسد کہتے کسے ہیں۔ حسد کی سب سے بری حالت یہ ہے کہ انسان اس شخص کی طرف دیکھے جس پہ اللہ رب العزت نے اپنا رحم و کرم کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے مال و دولت سے نوازا ہے، اپنی رحمتوں کے دروازے اس پر کھولے ہیں اور اسے بڑا ہی مال و دولت عطا فرمایا ہے۔ اس کے پاس بینک بیلنس ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلہ ہے، اللہ رب العزت نے اسے بہت کچھ دیا ہے۔ انسان اس کی طرف دیکھ کر یہ کہے کہ اس کی تمام نعمتیں چھن جائیں اور مجھے حاصل ہو جائیں۔ یہ حسد کی بیماری ہے۔ انسان کسی کی عزت، اس کی رفعت اور بلندی کی طرف دیکھ کر دل ہی دل میں جلتا رہے کہ آخر اسے یہ نعمتیں کیوں مل گئیں۔ کوئی بھی شخص اس بات سے خالی نہیں کہ اس کے دل میں حسد کی بیماری نہ ہو۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے دل کے اندر کبھی حسد آیا ہی نہیں، تو اصولی طور پر ہر آدمی ہے کہ انسان ہونے کے ناطے اس کے دل میں حسد کچھ نہ کچھ آ ہی جاتا ہے۔ جیسے کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے، فرماتے ہیں الجسد مرض من امراض النفس۔ حسد دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے اور یہ بڑی ہی عام بیماری ہے۔ بہت ہی کم لوگ اس سے بچتے ہیں، اور ما خلا جسد من حسد، کوئی جسم خالی ایسا نہیں جس کے اندر حسد کی بیماری موجود نہ ہو۔ لیکن اللئیم یبدیہ
وَلَٰكِنَّ الْكَرِيمَ يُخْفِيهِ، جو کمینہ قسم کا آدمی ہے وہ اپنے حسد کو ظاہر کرتا ہے، اور جو عزت دار ہے وہ اپنے حسد کو چھپا کے رکھا کرتا ہے۔ اسی لیے اسلام بھی ہمیں یہی حکم دیتا ہے کہ اگر تم کسی مال و دولت والے شخص کی طرف دیکھو جسے اللہ رب العزت نے بہت ہی نوازا ہے، تو اس کی نعمتیں دیکھ کر تم اس سے متاثر نہ ہوا کرو، تمہارے دل کے اندر حسد جیسی بیماری نہ آئے، بلکہ تم اس سے رشک کیا کرو۔ اللہ رب العزت نے بھی رشک کرنے کا حکم دیا ہے کہ اے اللہ، تو نے اپنے فلاں بندے کو بھی نوازا ہے، جس طرح تو نے اس پر اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھولا ہے، اے اللہ میں تیری تقسیم پہ راضی ہوں، لیکن جس طرح تو نے اس بندے کو دیا ہے مجھے بھی عطا فرما۔ اس بات کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اللہ رب العزت نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت حاصل دی ہے تو تم اس کی ہوس نہ کیا کرو۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ رب العزت سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو۔ جب تم اللہ رب العزت سے اس کے فضل کا سوال کرو گے تو اللہ رب العالمین بھی تمہیں اپنی نعمتوں سے نواز دے گا۔ اور فضل کرنے کی، حسد کرنے کی وجہ سے انسان کو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کئی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کو ہی دیکھ لیجئے۔ قریش مکہ اور یہود و نصارہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کیا کہ آخر یہ نبوت عبد المطلب کے پوتے اور عبداللہ کے بیٹے کو ہی کیوں نصیب ہوئی، حالانکہ ہم عزت و عظمت والے تھے، یہ نبوت ہمیں نصیب ہونی چاہیے تھی، یہ آخر اسے ہی کیوں نہ نصیب ہوئی۔ انہوں نے اس وجہ سے حسد کیا، اور حسد کرنے کی وجہ سے وہ اسلام جیسی عظیم نعمت سے محروم رہ گئے۔ اور حسد کرنا یہ ہمارے مسلمانوں کے لائق نہیں، مسلمانوں کے لیے درست بات نہیں کہ وہ حسد کیا کریں۔ حسد کرنا یہ تو یہودیوں کا فعل ہے، یہودی حسد کیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا وہ یہودی اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو اپنے فضل میں سے عطا فرمایا ہے۔ یاد رکھیے کہ اہل یورپ، اہل مغرب، یہ انگریز مسلمان کو ذلیل کرنے کی بڑی محنت کر رہے ہیں، مسلمانوں کو ہر میدان کے اندر پچھاڑنے کی، ان کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے وہ حد درجہ کوششیں کر رہے ہیں، اور وہ یہ سب کچھ حسد کی بنا پر کر رہے ہیں۔ اسی حسد کی وجہ سے کبھی وہ آسمانی کتاب اور کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بناتے ہیں، اور کبھی قرآن مجید جیسے مقدس کتاب کو جلاتے ہیں۔ سب کچھ وہ حسد کی بنا پر کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت سے دور کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ذکر الہی سے دور کرنے کے لیے وہ موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے حد درجہ فحاشی پھیلا رہے ہیں، تاکہ مسلمان کسی طریقے سے اسلام سے دور ہو جائیں اور ان کے مذاہب کو اختیار کر لیں۔ یہ تمام تر کوششیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں
اور حسد کی بنا پر وہ اپنے سارے کام کو سر انجام دے رہے ہیں۔ اور یہ حسد اس قدر خطرناک گناہ ہے کہ آسمان کے اندر بھی سب سے پہلا گناہ اسی حسد کی وجہ سے ہوا تھا۔ جب اللہ رب العزت نے شیطان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ وجہ صرف یہی حسد، اس نے کہا کہ میں تو اس سے زیادہ فضیلت رکھتا ہوں، حالانکہ مجھے سجدہ کیا جانا چاہیے تھا، آدم کو سجدہ نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ اس نے حسد کی بنا پر آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ اس کے حسد کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین۔ جب اللہ رب العزت نے شیطان سے یہ پوچھا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے کہا قال انا خیر منہ، میں تو آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقته من طین، تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ کیونکہ مٹی نیچے رہا کرتی ہے اور آگ اوپر جایا کرتی ہے، اس وجہ سے میں اس سے بہتر ہوں۔ اس وجہ سے اس نے حسد کرتے ہوئے آدم علیہ السلام سے حسد کیا، اور حسد کرنے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے وہ دھتکار دیا گیا۔ اور یہ حسد اس قدر خطرناک گناہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی سب سے پہلا گناہ اسی حسد کی وجہ سے ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے حابیل اور قابیل دونوں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا، کیونکہ وہ صاحب تقویٰ تھے، اللہ رب العزت سے ڈرنے والے تھے، خشیت الہی اختیار کرنے والے تھے، اور قابیل کی قربانی کو قبول نہ کیا، کیونکہ وہ تقویٰ کی دولت سے خالی تھے، اللہ رب العزت سے نہیں ڈرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کی قربانی کو قبول نہ کیا اور مردود قرار دے دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اس کے دل کے اندر یہ حسد کی آگ بھڑک اٹھی کہ میری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی، میرے بھائی کی قربانی قبول ہو گئی۔ اس نے حسد کے اندر آ کر اپنے بھائی کو قتل کیا، اور اس کو قتل کرنے کا نقصان یہ ہوا کہ آج پوری دنیا کے اندر جتنے بھی قتل ہوتے ہیں ان سب کا گناہ قابیل کے کندھوں پر جا کر پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس حسد جیسی بیماری سے بچنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ ہمیں بعد کے اندر اس کا نقصان بھگتنا پڑے۔ آج صدیاں گزر جانے کے بعد حسد کی بیماری ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے۔ اسی حسد کی وجہ سے بھائیوں کا قتل کیا جاتا ہے، اور اسی حسد کی وجہ سے ان بھائیوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے، اور اسی حسد کی وجہ سے اپنے بھائی بہنوں کو وراثت دیتے ہوئے بخیلی اور کنجوسی اختیار کی جاتی ہے۔ یہ حسد ہمیں اس تباہی کے دھانے تک لے کر جا رہا ہے، حالانکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبٍ الْحَسَدُ وَالْإِيمَانِ، کہ ایک دل کے اندر دو چیزیں ایک بار جمع نہیں ہو سکتی، ایک حسد اور دوسرا ایمان۔ جس دل کے اندر حسد ہوگا اس دل کے اندر ایمان نہیں ہوگا، اور جس دل کے اندر ایمان ہوگا اس دل کے اندر حسد نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کیا ہم اپنے دل کے اندر حسد کو جگہ دیے ہوئے ہیں یا ایمان کو جگہ دیے ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے حسد کو جگہ دی ہوئی ہے تو ہمیں اس کا بہت ہی بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا، اور جس دل کے اندر ایمان ہوگا، جس دل کے اندر حسد نہیں ہوگا، وہ جنتی دل ہوا کرتا ہے۔
ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کے صحابہ بھی آپ کے ارد گرد موجود ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک انصاری صحابی تشریف لے آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کے بائیں ہاتھ میں جوتا ہے اور داڑھی مبارک سے وضو کے قطرات بہہ رہے ہیں۔ اس نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ دوسرا دن پھر آیا تو آپ نے یہی کلمات ارشاد فرمائے کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ یہ وہی صحابی تھے جو کل آئے تھے۔ تیسرے دن پھر آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آنے والا ہے، اور تیسرے دن بھی وہی انصاری صحابی آئے۔ اس محفل کے اندر حضرت عبداللہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ آخر میں دیکھو تو صحیح کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ دیکھوں وہ کیا عمل کرتے ہیں، میں بھی اس عمل کو اپناؤں اور جنت کو حاصل کر سکوں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں 3 دن اور 3 راتیں ان کے پاس رہا۔ رات گئے تک میں ان کو چپکے چپکے دیکھتا کہ کون سا یہ عمل ایسا کرتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو 3 بار جنت کی خوشخبری دی۔ آپ بیان کرتے میں رات کو دیکھتا رہا لیکن مجھے کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا۔ 3 دن گزرنے کے بعد جب میں نے ان سے پوچھا کہ میرا آپ کے پاس آنے کا کوئی مقصد نہیں، میرا مقصد مکمل نہیں ہوا جس مقصد کی وجہ سے میں آپ کے پاس آیا تھا۔ آپ کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی، لیکن آپ تو کوئی خاص عمل ہی نہیں کرتے۔ تو آپ اس صحابی نے بیان کیا کہ میں تو عام سا مسلمان ہوں، میرے پاس کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ جب عبداللہ بن عمر بن عاص نے یہ بات سنی تو وہ واپس چل دیے۔ ابھی تھوڑے ہی دور گئے تو اس صحابی نے پھر بلا لیا کہ میرے پاس کوئی خاص عمل تو نہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بات ہے، وہ یہ ہے کہ میرے دل کے اندر کسی مسلمان کے بارے میں کوئی دھوکہ اور کوئی حسد نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے مجھے جو دیا ہے میں اس کے اوپر راضی ہوں۔ کسی کے پاس مال و دولت ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو صحابی نے کہا یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے جنت کی خوشخبری دی تھی۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے دلوں کو اس حسد کی بیماری سے بچانا ہوگا، اور حسد کی بیماری کے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہوگی کہ اللہ رب العزت ہمیں حسد جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان حاسدین سے جو لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں ان سے بھی بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہوگی۔ ان سے بچنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت سے استغفار کرے، آیت الکرسی کو کثرت کے ساتھ پڑھے، اور فجر کی نماز، مغرب کی نماز کے بعد رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ آخری کل کو پڑھنا، ظہر کے بعد، عصر کے بعد اور عشاء کے بعد آخری کل کو 1 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ تب اللہ رب العزت ہمیں تمام حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما دیں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت پہلے ہمیں حسد جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے اور پھر حاسدین کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔